کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، روٹھ جانے کی صدی اب گزر گئی، اب نظر انداز کرنے کا زمانہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ میں پچھلی بار بھٹکل آیا تھا تو میں صرف عمران پرتاپ گڑھی تھا، لیکن آپ کی دعاؤں نے، آپ نے مجھے دعائیں دے کے بھیجا۔ مجھے وہ لمحہ یاد ہے جو بڑے بزرگوں نے میری پیشانی چوم کے مجھے بھیجا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اگلے ہی سال میرے صوبے یعنی اتر پردیش کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے حکومت کا، یش بھارتی، سب سے بڑا ایوارڈ آپ کی دعاؤں کے بھروسے میرے دامن میں، محض 29 سال کی عمر میں ینگسٹ یش بھارتی، اب تک کا سب سے کم عمر میں لٹریچر کا ایوارڈ میرے دامن میں آیا۔ یہ ہے بھٹکل کی مٹی کا اثر۔ اس لیے بھی یہ مٹی جب آواز دے دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے جانا چاہیے۔ اور آج بھی یہاں آ کر کے میں پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ محبت کا اگر امکان ہوتا تو گھر میں میر کا دیوان ہوتا۔ تیری محفل میں آ کر سوچتے ہیں نا آتے تو بڑا نقصان ہوتا۔ تو آ کر کے آپ یقین کریں کہ میں نے اس مٹی کی محبت کا قرض چکایا۔ میں یہ مصرعے پڑھ کے آپ سے ودا لیتا ہوں، کیسے محسوس کر لیتا ہوں درد کو، کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں۔ کوئی بڑی خواہش نہیں، بس آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے۔ بھٹکل والوں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو بہت دولت دی ہے، اللہ نے پوری دنیا میں آپ کا نام کیا ہے۔ میں ایک ذمہ داری بھری بات آخر میں شادی کے اس فنکشن میں بھی آپ سے ایک ذمہ داری بھری بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک سال میں 50 IAS IPS آپ کی قوم کے چنے گئے۔ یہ بہت بڑا آنکڑا ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ہندوستان بھر کے مشاعروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پہ ہو سکتا ہے یہ آنے والے جو 5 7 10 سال ہیں ہندوستان کے وہ آپ کے لیے برے ہوں، لیکن سماجی طور پر اللہ کا کرم ہے کہ قوم میں پڑھنے کا احساس جاگا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت کہا تھا کہ علم حاصل کرنا ہو تو چین تک جانا پڑے تو چین تک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ چین جانے کا مطلب یہ تھا کہ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی جاؤ۔ اللہ کے رسول کا اشارہ شاید یہ بھی تھا کہ دنیا کی جو بہتر سے بہتر تعلیم ہو وہ حاصل کرو۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، پیسہ بہت کچھ تو ہوتا ہے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، ایک احساس بنا لیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اگلے آنے والے 2 3 4 سال بعد جب کبھی بھی میں بھٹکل سے آؤں تو میں اس امید کے ساتھ آؤں کہ اللہ کرے کہ اس بھٹکل سے مجھے 2 4 5 IAS IPS نکل کے سامنے آ جائیں۔ یہ شاید میرے آنے کا سب سے بڑا انعام ہوگا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کاروبار میں اللہ نے آپ کے ہاتھ میں نہ جانے کیا برکت دی ہے کہ آپ جس کاروبار کو چھو لیتے ہیں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ بھٹکل والوں، اس بات کی تائید آپ کے دشمن بھی کرتے ہیں کہ کاروبار کے معاملے میں اللہ نے آپ کو مٹی کو سونا بنانے کا ہنر دیا، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے سب کچھ اچھا رکھا ہوا ہے۔ ایک احساس بنا لیجئے، آپ بچوں کو کاروباری بنا دیں گے، خرب پتی بن جائے گا، ارب پتی بن جائے گا، بہت پیسہ کما لے گا۔ MD بنا دیں گے، MBBS کرنے کے بعد سرجن بن جائے گا، اپنے لیے پیسہ کمائے گا، اپنے پریوار کے لیے پیسہ کمائے گا۔ لیکن اگر اپنی نسل۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد ندا ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کسی نے ہم کو کچھ دیا ہے
ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسی نیکی اور بخشش کی ہے جس کا بدلہ قیامت کے دن خدا ہی دے گا۔ اور کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل و خالص دوست بنانا چاہتا تو ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ یاد رکھو تمہارے دوست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے خلیل ہیں۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے غار یار ہو یعنی غار ثور کے ساتھی اور حوض کوثر پر میرے ساتھ ہو۔ بزرگوں اور دوستو، پھول تو سارے ہی خوشنما اور دلربا ہوتے ہیں مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دھاتیں تو ساری ہی کام کی ہیں مگر سونے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ موتی تو سارے ہی قیمتی ہیں مگر زمرد اور یاقوت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں مگر جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری ہی عبادت کے لیے ہیں مگر لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سارے ہی وقت کے سنگ میل ہیں مگر رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اوقات تو سارے ہی قابل قدر ہیں مگر تہجد کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آسمانی کتابیں ساری ہی ساری واجب الاحترام ہے مگر قرآن کریم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ امام تو سارے ہی مقتد اور پیشوا ہیں مگر ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ شہر تو سارے ہی اللہ کے بسائے ہوئے ہیں مگر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مسجدیں تو ساری ہی خدا کا گھر ہیں مگر مسجد الحرام کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فرشتے سب کے سب مقربین بارگاہ ہیں مگر جبرائیل کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انبیاء اللہ کے قاصد اور نمائندے ہیں مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ صحابہ سارے کے سارے آسمان رشد و ہدایت کے تارے ہیں مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مثالی ایمان، حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان باکمال، ان کی صحابیت بے مثال، ان کی خلافت چند ماہ اور 2 سال مگر فتوحات سے مالا مال، ان کی دینی خدمات لازوال۔ ایمان کی دعوت پر بہت سارے خوش قسمت انسانوں نے لبیک کہا مگر حضرت ابوبکر نے ایمان اس وقت قبول کیا جب ایمان قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھا، جب ایمان قبول کرنا جزیرۃ العرب کو اپنا دشمن بنانا تھا، جب ایمان قبول کرنا سنگریزوں پر چلنا اور طوفانوں سے ٹکر لینا تھا۔ یہ سعادت آپ ہی کو حاصل ہوئی کہ آپ نے کلمہ توحید اس وقت پڑھا جب کلمہ پڑھنے والے پورے دنیا میں صرف 2-3 تھے، ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ابوبکر صدیق اور تیسری آواز غالباً ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔